ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن ہے، اس پہ بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ اسلام کے منافی ہے. اسلام جو ہے نا یہ تو دین ہی علم کا نام ہے. یہ کس کا حکم ہے کہ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر جدا کر دو؟ اصل میں یہ ہے ہماری کم علمی. بہت ساری برائیاں اس وقت معاشرے میں پھیل رہی ہیں انسیسٹ کے، جی فیملی میں بھائی والد بیٹی ٹھیک ہے، بہن ٹھیک ہے، جو رپورٹ ہوئے ٹھیک ہے. 194 ہمارے جو پوش ایریاز ہیں جہاں ویل سیٹلڈ لوگ رہتے ہیں ان کے ہاں یہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارے دین نے ہمیں حلال طریقہ دیا ہے نکاح کا. تو یہ ایک ایسی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ تو بہتر سمجھتی ہیں، جیسے بھوک لگتی ہے نا، کھانا انسان کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ ایک انسانی نیڈ ہے. ٹھیک ہے، اس نے اس طرف جانا ہی جانا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرف کبھی ایجوکیٹ نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر طاہرہ رباب اور کافی وتھ ڈاکٹر طاہرہ رباب پوڈ کاسٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ہمیشہ کی طرح بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی جو ہے وہ ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جو باتیں خود بھی کرتی ہوں اس کے اوپر ہمارے جو محترم جو عالم دین ہیں ان سے بھی ان کی جو ہے رائے اس کے اوپر لے سکوں، ان کی روشنی میں بھی چیزوں کو ہم ایکسپلین کر سکیں. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ بھی ایسا ہی ایک پوڈ کاسٹ ہے جو بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر جو کہ میں باتیں کرتی ہوں اس کے اوپر ہی کچھ پوائنٹ آف ویوز لیں گے اور کچھ اور چیزوں کے اوپر بات کریں گے جو کہ آج کی جنریشن کے ایشوز جو ہیں. میں آج کے ہمارے گیسٹ بہت اسپیشل ہیں، ان کے ساتھ بھی میری انٹریکشن جو ہے وہ کتب بلال صاحب کے پروگرام میں ہوئی اور مجھے اتنا اچھا لگا ان سے بات کر کے کہ عالم دین جو ہیں وہ بھی چیزوں کو بہت سینسٹیوٹی سے دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں جو ہے بات کرتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ جو بہتری جو ہے وہ آ سکے، مگر اس کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ہمارے عالم دین جو ہے وہ بات کریں گے بہت سارے ایشوز کے اوپر تو بہت سارے ہمارے ایشوز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جی علامہ محمد عبداللہ ثاقب صاحب ہیں، پرنسپل جامعہ کریمیہ سدیدیہ بلال گنج لاہور، لیکچرر دی ایجوکیٹر اسکول سٹی کیمپس، صدر علامہ بورڈ پاکستان سنی تحریک لاہور ڈویژن کے جو صدر ہیں. یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. السلام علیکم سر. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ سر، آپ آئے اور آپ نے ٹائم نکالا. سر بہت سارے کریٹیکل ایشوز پہ آپ کی جو ہے رائے چاہیے، کیونکہ آپ کی رائے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں پہ ہم یہ سمجھتے یہ ہیں کہ جو ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن ہے اس پہ بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ اسلام کے منافی ہے. کیا واقعی اسلام کے منافی ہے یا یہ ہماری اپنی کم علمی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے اسلام جو ہے نا یہ تو دین ہی علم کا نام ہے. پہلی وہی جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اور رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سی نعمتیں یعنی ہر نعمت سے نوازا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ایک نعمت میں مزید اضافہ، وہ ہے رب زدنی علما، کہ میرے علم میں اضافہ. تو بنیادی طور پر ہم جو ہیں وہ مسائل کو انڈر دا کارپٹ چھپا کے آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں. اسلام یہ نہیں سکھاتا ہمیں. اسلام جو ہے بنیادی طور پر اس نے ساری چیزیں ہمیں سکھائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نام سے شاید چڑ جاتے ہیں جی اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی اسلام کے اگینسٹ ہے. دیکھیں نا یہ کس کا حکم ہے کہ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر جدا کر دو؟ یس، قرآن کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ایگزیکٹلی. اس پر جب آپ بات کریں نام کچھ اور رکھ لیں تو یہ اسلام کے خلاف ہو جائے گا. تو اصل میں یہ ہے ہماری کم علمی پلس ہم ان مسائل کو جو ہمارے ارد گرد ہیں دیکھ نہیں رہے. ہم ان سے لا علم ہیں، بے خبر ہیں، اور اس بے خبری کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ان ٹاپکس پہ بات ہی نہ ہو. اس کا نتیجہ جو الٹیمیٹ نکل رہا ہے وہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ آج کل ہر بچے کے پاس ہے. یعنی میں اگر ایک دین کا طالب علم ہوں تو میرے گھر میں بھی موبائل ہے، میرے بچوں کے پاس موبائل ہے، بیٹی کے پاس ہے، بیٹے کے پاس ہے. اب ان کی تعلیمی ضروریات ہیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. اب وہ بچہ جب موبائل دیکھے گا تو میں اس پر تو سنسر نہیں لگا سکتا. اب اس سے اس کے پاس معلومات آنی ہے. جب تک میں اس کو خود سے ٹائٹل نہیں کر رہا، گھر میں بڑا ہونے کی وجہ سے ان کی والدہ نہیں کر رہی، بحیثیت استاذ میں نہیں کر رہا، معاشرے میں ایک عالم دین ممبر پہ بیٹھ کے میں نہیں کر رہا، تو میرا بچہ تو یہاں سے لے گا. اور جب یہاں سے لے گا تو پھر وہ جو ہے وہ چیز لے رہا ہوگا جو اسلام کے خلاف ہوگی. دراصل ہم اس ٹاپک پہ بات کر کے اپنے بچوں کو آگاہی دے کے اسلام کی طرف لا رہے ہیں، نہ کہ اسلام سے ہم ان کو دور کر رہے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ بڑی خوبصورتی سے ایلیبوریٹ کیا. پتہ ہے آپ کو میں بہت چیلنجز فیس کرتی ہوں. میں اس مشن پہ دوں مگر مجھے اتنے چیلنجز ہیں کہ مجھے کل ہی کسی نے لیگل نوٹس بھیجا ہوا اس کے اوپر کہ جی آپ ان ٹاپکس کے اوپر بات کیوں کرتی ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو ایکنالج کیا کہ یہ ہماری بڑی بنیادی ضرورت جو ہے وہ ہے. سر ابھی آپ نے ایک بات بہت خوبصورت بات کی ہے کہ حکم ہے کہ 10 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ نماز پڑھے, اس کے اوپر آپ سختی شروع کر دیجیے, اور 10 سال کے بچے کو اور 7 سال کے بچے کو, اور اگر ہم یورپ کو اٹھا کے دیکھیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ 7 مہینے کا بچہ ایک الگ کاٹ میں سونا شروع, اسی کمرے میں ایک الگ کاٹ میں سونا شروع ہو جائے, اور 10 سال کا بچہ جو الگ سونا شروع ہو جائے. بہت ساری برائیاں اس وقت معاشرے میں پھیل رہی ہیں. برائیوں کی بات کرنا اس لیے مجبوری ہے کہ ان کا تدارک ہو سکے. تدارک ہوگا تو شاید ہم زیادہ بہتر طور پہ چیزوں کو جان سکیں گے. انسیسٹ بہت میں کیونکہ ایک سیکس تھراپسٹ ہوں, میں کلینک پہ کام کرتی ہوں, میرے پاس تو یہ کیسز بہت زیادہ آتے ہیں, لیکن میرا بات کرنا شاید لوگوں کے لیے یہ ہو جاتا ہے کہ میں برائی پھیلا رہی ہوں یا بے حیائی پھیلا رہی ہوں. آپ سے سننا چاہتی ہوں کہ کیا انسیسٹ جس کو ہم فیملی میں تعلقات کی جو بات, بڑے قریبی تعلقات کی بات کرتے ہیں, ڈو یو تھنک سو کہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور یہ کیوں ہوتے ہیں, اور اسلام کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بالکل, یہ ایک معاشرے کی حقیقت ہے. ٹھیک ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا 2007 سے 2011, اوکے, آلموسٹ آج سے 15 سال پیچھے کی بات کر رہا ہوں. اس میں جو کیسز رپورٹ ہوئے, یہ رپورٹڈ کیسز کی بات ہے, انسیسٹ کے فیملی میں بھائی, والد, بیٹی, بہن, ٹھیک ہے, جو رپورٹ ہوئے, ٹھیک ہے, 194 2007 to 2011 تک. اوکے, یہ اس دور کی بات ہے جب موبائل ابھی اتنا عام نہیں تھا اور 4G نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ یہ رپورٹ ہوئے, اور رپورٹ جو ہوتے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتے. تو یہ ایک حقیقت ہے معاشرے کی. ہمارے SSP سیکیورٹی رہے لور ماروان خان, ٹھیک ہے, وہ بعد میں DPO آج کل بھی کہیں ہوں گے. ان کا میں نے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یہ پڑا ٹویٹ باقاعدہ, انہوں نے کہا ہمارے جو پوش ایریاز ہیں جہاں ویل سیٹلڈ لوگ رہتے ہیں, جن کے پاس اللہ نے ہر نعمت ان کو نواز رکھا ہے, ان کے ہاں یہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. ہمارے دین نے ہمیں حلال طریقہ دیا ہے نکاح کا, اور اس کی بھی شرائط باقاعدہ بیان کر دی گئی. ایسا نہیں ہے کہ نکاح میں بھی ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے, اچھا, اب وہ نکاح جو ہے ہم نے اس کو بنا دیا مشکل, ٹھیک ہے, اور ادروائز جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے کر دیا آسان. اب جب ادروائز چیزیں آسان ہوئی تو یہ ایک ایسی ضرورت ہے, ڈاکٹر صاحبہ آپ تو بہتر سمجھتی ہیں, جیسے بھوک لگتی ہے نا, کھانا انسان کی ریکوائرمنٹ ہے. ہر انسان نے کھانا کھانا ہے, وہ بائی ہک اور بائی کروک, اس نے کھانا ہی کھانا, چوری کر کے کھائے جیسے مرضی. اسی طرح یہ ایک انسانی نیڈ ہے, ٹھیک ہے, اس نے اس طرف جانا ہی جانا ہے. آپ حلال طریقے سے اس کو لے جائیں, ادروائز وہ حرام کر کے چلا جائے گا. تو یہ ایک معاشرے کی حقیقت ہے, یہ پایا جا رہا ہے. کئی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں باقاعدہ. ہمارے آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں میں یہ کیس بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی, جس میں ایک بیٹی کو مار دیا گیا بیکاز وہ پریگننٹ تھی اپنے بھائی اور باپ کے. اس کے بالکل ایسا ہی ہے, یہ خانے وال سائڈ کا ایگزیکٹلی. تو پھر یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ہمیں اس پہ نہیں بات کرنی چاہیے؟ اصل پتہ کیا چیز ہے بہن, بات سوری میں آپ کی بات کاٹتی ہوں. اور ممبر کیوں نہیں یہ بات کرتا؟ کیونکہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی, یہ کام ممبر کا ہے کہ وہ بات کرے اس کے اوپر. بالکل کیوں نہیں بات ہوتی؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرف کبھی ایجوکیٹ نہیں کیا. اچھا, ایجوکیٹ نہ کرنا, اور دوسرا ہم خود زیادہ تر ان معاملات سے لا علم. ٹھیک ہے, ہم اپنی ایک دنیا کے اندر مست ہیں, مسجد کے اندر, مدرسے کے اندر, ہم باہر نہیں دیکھ رہے کہ ہماری سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے. حالانکہ ایک عالم دین جو ہوتا ہے اسے بڑا ویژنری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی جو ہے آنے والے 10 سال کے اوپر ہاتھ ہونا چاہیے کہ آنے والے 10 سال کے بعد کون سے مسائل ہیں جو کھڑے ہو سکتے ہیں, میں ان کو آج سے ٹیٹل کرنا شروع کروں. لیکن ہمارے ہاں یہ فقدان رہا ہے, یہ فقدان ہے. ممبر اگر اس پر بات کرے تو لوگ سنتے ہیں, بالکل لوگ بات کو سمجھتے ہیں. تو ممبر جب خاموش ہوتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. انفارچونیٹلی آج تک جو میں نے دیکھا ہے, ممبر شاید نماز, قرآن, جو ہمارے بیسک فرائض ہیں, اس سے آگے نہیں آ سکا. میں نے آپ کو سنا ہے, میں نے آپ کو سنا کہ اس کے اوپر آپ نے بات کی, تو مجھے لگا کہ شکر الحمدللہ کوئی. میں تو اس سے بھی آگے کی بات کروں گا کہ ممبر اگر اس بات پہ بھی ہوتا نا, نماز روزے کی حد تک, تو پھر بھی ویل اینڈ گڈ تھا. پچھلے کچھ عرصے میں, اب تو خیر بہتر ہے, پچھلے کچھ عرصے میں ہم تو ان مسائل میں الجھے رہے جو مسائل عوام کے ہیں ہی نہیں.
یعنی ایک دوسرے کو ہٹ کرنے میں زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا تھا کہ فلاں فرقہ ایسا ہے فلاں فرقہ ایسا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں علماء کی بند کمروں کی ہیں, آپس میں ڈیبیٹ کریں. عوام کے سامنے جمعہ کے دن ہمیں وہ لیکچر ڈیلیور کرنا ہے جو عوام کے مسائل ہیں, عوام کے ایشوز ہیں, جو عوام سیکھ کے جائے کچھ. اب میرے پاس ینگ جنریشن بیٹھی ہے, پورے جمعے کے لیکچر میں سے انہیں ایک جملہ بھی نہ ملے اپنے لیے, بالکل بالکل ایسے ہی, تو پھر وہ تو نہیں آئیں گے مسجد میں, وہ مسجد میں نہیں آئیں گے.